بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی براڈ کاسٹ شروع کر رہا ہوں۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ چونکہ گزشتہ براڈ میں نے اپنے دادا جی کا خاکہ سنایا تھا، تو میں نے پچھلی دفعہ ہی کہا تھا کہ بھئی اگلا خاکہ جو ہے وہ نانا جی کا سناؤں گا۔ تو آج میں اپنے نانا جی کا خاکہ سنانے لگا ہوں، تو بغیر کسی دوسری تمہید کے، اور بس دوست جو نیچے بیٹھ کے سن سکیں ان کی مہربانی ہے۔ میں اوپر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور جب تک میرا کوئی کو ہوسٹ نہیں آتا تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں اب نانا جی کا خاکہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ خاکے کے شروع میں نانا جی کے لیے یہ شعر ہے: زندگی دیکھ بجھتے ہوئے لوگ ہم، زندگی دیکھ بجھتے ہوئے لوگ ہم، بزم جام چمکتے رہے رات بھر۔ نانا جی بنیادی طور پر ایک محنتی، جفاکش اور سیلف میڈ انسان تھے۔ نانی جی اور نانا جی کی عمروں میں خاصا فرق تھا۔ نانی جی ساری زندگی نانا جی کے شدید دباؤ میں رہیں، اور نانا جی کی سخت گیری نے انہیں مزید نرم بنا دیا۔ وہ اپنا غصہ کسی پر بھی نہ اتار سکیں، خود میں گھلتی رہیں اور 53 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئیں۔ زندگی بھر تو نانا جی کا تختہ مشق بنی رہیں۔ بیماری کے آخری ایام میں بھی نانا جی نے ان کا علاج کہیں اور کرانے سے روک دیا۔ اپنی حکمت کے مختلف نسخے اس وقت تک ان پر آزماتے رہے جب تک وہ فوت نہ ہو گئیں۔ وفات سے چند گھنٹے پہلے نانی جی نے نانا جی سے فرمائش کی کہ ریوڑیاں کھانے کو جی کرتا ہے۔ نانا جی خود عمدہ قسم کی ریوڑیاں لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے نانی جی کو کھلاتے رہے۔ نانا جی جیسے سخت گیر شوہر کے ہاتھ سے اتنی محبت کے ساتھ ریوڑیاں کھانا نانی جی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس خوشی کے چند گھنٹے بعد نانی جی کو نیند آ گئی۔ عمانی مجیدہ نے دیکھا کہ نانی جی بڑے سکون کی نیند سو رہی ہیں۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ آج کے دور کے انسان کو خواب میں بھی ایسا سکون کہاں نصیب ہوتا ہے۔ عمانی مجیدہ نے امی جی کو بلایا اور پھر سارا گھر جمع ہو گیا۔ نانی جی فوت ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ نانا جی جیسے سخت گیر شوہر کی محبت سے حیرت زدہ ہوئیں، اور پھر اسی حیرت اور بے انتہا خوشی کے نتیجے میں فوت ہو گئیں۔ نانا جی کی سخت گیری کا ایک تاریخی واقعہ میرے ساتھ بھی رونما ہوا۔ میں 10-11 سال کا تھا۔ مجھے 15 سیر گندم آٹے کی چکی سے پسوانے کے لیے دی گئی۔ چکی والے نے گندم رکھ لی اور کہا کل آ کر لے جانا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ گھر والوں کو بتائے بغیر ساتھ کی گراؤنڈ میں کھیلنے چلا گیا۔ گھر میں غالباً آٹا ختم تھا، اس لیے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ گھر آیا تو ڈانٹ پڑی، لیکن میری وضاحت سے سب کی تسلی ہو گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت نانا جی موجود نہیں تھے۔ رات کو جب نانا جی گھر آئے تو میں سو چکا تھا۔ صبح سویرے مجھے نانا جی نے جگایا اور پوچھا رات آٹا کیوں نہیں لائے؟ میں نے تسلی بخش جواب دے دیا۔ اب انہوں نے پوچھا پسوائی کی چونی کہاں ہے؟ ایک تو نیند کا خمار، پھر صبح کا ملگجا سما، جیب میں دیکھا تو چونی نہیں تھی۔ نانا جی کے ہاتھ میں بڑے سائز کا ایک درویشی عصا رہتا تھا، بس اسی سے میری مرمت شروع کر دی۔ اس دن نانا جی کے سونٹے سے مجھے اندازہ ہوا کہ موسوی عصا میں کتنی طاقت ہوتی ہوگی۔ امی جی میں تو ہمت نہیں تھی کہ مجھے چھڑاتی۔ اتفاق سے عمانی مجیدہ نے میرے بستر کو چیک کیا تو وہاں سے چونی مل گئی۔ عمانی مجیدہ جیسی مظلوم عورت میں اس دن نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میرے اور نانا جی کے بیچ آ کر ان کا عصا پکڑ لیا۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ چڑیا کا شہباز پر جھپٹنا تھا۔ یہ لیں اپنی چونی، اس کے بستر پر گری پڑی تھی۔ ناحق بچے کی اتنی دھلائی کر دی۔ اس دن عمانی مجیدہ کی ایسی محبت مجھ پر منکشف ہوئی جس کا عشر اشیر بھی پھر کسی عمانی کے ہاں نظر نہیں آیا۔ اس دن چڑیا شہباز سے جیت گئی تھی، نانا جی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان واقعات سے یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ نانا جی کوئی ہلاکو خان قسم کی چیز تھے۔ ان میں برا کی ذہانت اور حصے مزاح تھی۔ میرے بابا جی اور ابا جی کی ساری خوبیوں اور خامیوں کو اگر جمع کر دیا جائے
تو نانا جی بن جائیں گے۔ تنگ دستی کی حالت میں بھی بچوں کی بنیادی ضروریات کا پورا خیال رکھتے، گرمیوں میں شربت کی بوتلیں اور سردیوں میں وسیع پیمانے پر پنجیری تیار کراتے۔ دونوں موسموں میں یہ چیزیں بچوں کو باقاعدگی سے فراہم کی جاتی۔ نانا جی کی اپنی خوراک بہت کم تھی، لیکن شرط لگائی تو ایک دفعہ 10 کلو گوشت کھا گئے، اور ایک دفعہ گنے کے رس کی پوری بالٹی پی گئے۔ ایک کمنڈل جیسی بالٹی تھی، بڑی بالٹی نہ سمجھ لیجیے۔ شادی بیاہ کی تقریبات پر نانا جی کے اندر کا میاں سراج دین باہر آ جاتا، اپنی اولاد، دامادوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے، سب سے گانے سنتے، خود بھی پنجابی کے لوک گیت اور ہیر بڑے اچھے انداز، بڑے اچھے ترنم کے ساتھ سناتے۔ رضوانہ کو شروع میں ہم روزی کہتے تھے۔ نانا جی نے 1 سال کی اپنی پڑ نواسی کو گود میں لیا۔ اتفاق سے بچی کو فراق بھی گلابی پہنا رکھی تھی۔ نانا جی نے بچی کا نام پوچھا، روزی کا لفظ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، یہ تو مس گلابو ہے۔ گویا روزی کا پنجابی میں عمدہ ترجمہ کر دیا۔ نانا جی سے کبھی ہم پوچھتے کہ نانا جی آپ کہاں تک پڑھے ہیں؟ پنجابی لہجے میں اس طرح کہتے، ایم اے پاس ہوں، جیسے کہہ رہے ہوں ایم اے پاس ہوں۔ جوں جوں بڑھاپا بڑھتا گیا، نانا جی کی کرختگی ختم ہوتی گئی اور حصے مزاح نمایاں ہوتی گئی۔ نانی جی کی وفات کے بعد نانا جی نے لگ بھگ 20 سال زندگی گزاری۔ دوسری شادی کا نام لیا جاتا تو پہلے ایک گالی دیتے، پھر ہنس پڑتے، کہتے اگر میں اس عمر میں بھی شادی کر لوں تو تمہارا ایک اور ماموں پیدا ہو سکتا ہے۔ نانا جی نہانے سے سخت پرہیز کرتے تھے، صرف عید کے عید نہاتے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، نلکا چلاؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ نانا جی نے صرف چادر اور واسکٹ نما فتوئی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے نلکا چلانا روک کر کہا، نانا جی نہا کیوں نہیں لیتے؟ سر اٹھا کر میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگے، بیٹے جب سے تمہاری نانی مری ہے مجھے نہانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، چلو تم نلکا چلاؤ اور وضو کراؤ۔ نانا جی نے عملی زندگی میں ہر طرح کی محنت کی، مسجد کے مؤذن رہے، چارپائیاں بننے کا کام بھی کیا، منیاری کا کام بھی کیا، حکمت کا کام بھی کرتے رہے، اور یہ کام عمر کے آخری حصے تک کرتے رہے۔ حکمت کے کام سے انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گویا کسی کے محتاج نہیں تھے۔ نانا جی کے بعض نسخے میں نے ان سے ان کی زندگی میں ہی لیے تھے۔ بعض حساس قسم کے نسخے ان کی وفات کے بعد ان کی کاپی سے نوٹ کیے۔ انہوں نے اپنی دوائیوں کے نام بھی خود ہی بنا رکھے تھے۔ مثلا قبض کشا گولیوں کا نام تھا پیٹ کا جھاڑو۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کے ایک نسخے کا نام ایٹم بم تھا، اور دوسرے نسخے کا نام تھا ہائیڈروجن بم عرف مردہ کو زندہ کرنا۔ امرت دھارا ایک ایسی دوا ہے جو نزلہ زکام، ہیضہ، قے، سر درد، دانت کے درد، کان کے درد، غرض 20 بیماریوں کا فوری علاج ہے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں پریشانی سے بچنے کے لیے یہ دوا ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آج کل وکس اور بام کی صورت میں بھی امرت دھارا کو محدود استعمال کی چیز بنایا جا رہا ہے۔ اصل امرت دھارا گھر پر ہی 25-30 روپے میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ 1995 سے پہلے کا لکھا ہوا خاکہ ہے، تو یہ 25-30 اب نہیں رہے ہوں گے، لیکن بہرحال افادہ عام کے لیے یہ نسخہ پوری گارنٹی کے ساتھ پیش ہے۔ یہ نسخہ گارنٹی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ 7 اجوائن، 7 سونڈ، 7 دار چینی، 7 الائچی، 7 پودینہ، یہ پانچوں 7 ایک تولہ لے کر بوتل میں ڈالتے جائیں۔ ان کے ساتھ 5 تولہ مشک کافور ملا دیں۔ ساری اشیاء باہم ملنے پر خود بخود سیال صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ نسخہ میرا آزمودہ ہے۔ ایٹم بم کا نسخہ بغیر گارنٹی کے پیش ہے۔ مستگی رومی 1 تولہ، دودھ بڑ 1 تولہ، شنگرف رومی 1 ماشا، انڈے کی زردی 1 عدد، افیون 3 ماشے، سم الفار 1 ماشا۔ تمام چیزوں کو کنڈی میں ڈال کر خوب رگڑیں، چنے کے برابر گولی بنائیں۔ ایک گولی کے ساتھ 1 چھٹانک دیسی گھی یا ½ کلو دودھ لیں، اور آخر میں نمک چاٹنا ضروری ہے۔ اس نسخے کو آزمانے والے اپنی ذمہ داری پر آزمائیں،
البتہ گولیاں مفید ثابت ہوں تو مجھے بھی 10-15 گولیاں ضرور بھیج دیں۔ نانی جی کی وفات کے بعد تقریباً 20 سال نانا جی نے نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ نانی جی کی وفات کے بعد تقریباً 20 سال نانا جی نے اکلاپے کی زندگی بسر کی۔ بیٹے بیٹیاں ان کی اولادیں ہونے کے باوجود شریک زندگی کے بغیر بڑھاپا بسر کرنا خاصا کٹھن کام ہے۔ آخر تک تو نانا جی اتنے نرم مزاج اور گداز طبیعت کے مالک ہو گئے کہ ان کے رویے پر حیرت ہوتی تھی۔ اپنی زندگی کے 86 سال پورے کر چکے تھے، بڑھاپے کی کمزوری آڑے آ رہی تھی۔ ایک دن نانا جی نے بڑی بہو سے کہا، مجھے ریوڑیاں منگا دو۔ سارے عزیز چونک اٹھے۔ نانی جی نے بھی وفات سے پہلے ریوڑیاں کھانے کی خواہش کی تھی، تو کیا نانا جی بھی؟ سب کے دل میں خدشات گھر کر رہے تھے۔ ریوڑیاں منگائی گئیں۔ نانا جی کمزوری کے باوجود مزے لے لے کر ریوڑیاں کھاتے رہے اور پھر سو گئے۔ ہمارے اکثر خدشات ہمارے وہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نانا جی کے بارے میں ہمارے خدشات بھی دراصل ہمارے وہم کا نتیجہ تھے۔ اس کے باوجود خدشات درست نکلے، وہم سچ ثابت ہوا۔ نانا جی فوت ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی ہمارے وہم کتنے سچ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جی نانا جی کا خاکہ تھا، پیش کر دیا۔ پچھلا وعدہ پورا ہوا، اور اب میں کوئی لکھا ہوا کوئی سے پڑھا جائے تو میں بات کر سکتا ہوں۔ افسوس ہے جی میں پک نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی کو ہوسٹ ہے جو یہ سارا تکنیک جانتا ہو تو پھر وہ کر سکے گا، تو میں تو اس معاملے میں بالکل اناڑی ہوں۔ یہی غنیمت ہے کہ میں نے یہ پڑھ دیا ہے، اور میرے لیے اتنا بھی ہوتا رہے تو کافی ہے۔ تو اب روٹین کے مطابق ہی، کیونکہ میں کوئی بھی چیز سنانے کے بعد پھر ایک غزل بھی سنا دیا کرتا ہوں، تو میرا تو خیال تھا کوئی آ جاتا اوپر، یا کوئی لکھا ہوا بھی کوئی نیچے کومنٹ مجھے ایسا مل جاتا نا جس پر بات کی جا سکتی، تو میں تھوڑی گفتگو کر لیتا اس کومنٹ کے حوالے سے۔ تو ورنہ پھر اب یہ غزل سنا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ براڈ میں نے یہ غزل نہیں سنائی۔ میرا خیال ہے، اگر ویسے کوشش کروں گا کہ پچھلی براڈ میں سنائی گئی غزلوں کا ریکارڈ رکھ لوں تاکہ رپیٹ نہ ہو، بلا وجہ رپیٹ نہ ہو، کسی کی فرمائش پر رپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ غزل پیش ہے میری۔ نہ جانے کیوں تمناؤں کی طغیانی میں رکھا ہے، نہ جانے کیوں تمناؤں کی طغیانی میں رکھا ہے، ابھی تک دل نے خود کو عہد نادانی میں رکھا ہے۔ نہ جانے کیوں تمناؤں کی طغیانی میں رکھا ہے، ابھی تک دل نے خود کو عہد نادانی میں رکھا ہے۔ یہ کیسا آئینہ رو اب کہ میرے روبرو آیا، یہ کیسا آئینہ رو اب کہ میرے روبرو آیا، مجھے جس نے مسلسل ایک حیرانی میں رکھا ہے۔ یہ کیسا آئینہ رو اب کہ میرے روبرو آیا، مجھے جس نے مسلسل ایک حیرانی میں رکھا ہے۔ کوئی خواہش ہو اب کہتے ہی فوراً مان لیتا ہے، کوئی خواہش ہو اب کہتے ہی فوراً مان لیتا ہے، ستمگر نے مجھے اب بھی پریشانی میں رکھا ہے۔ عنایت میں بھی ایک طرز ستم محسوس ہوتا ہے، عنایت میں بھی ایک طرز ستم محسوس ہوتا ہے، نہ لاؤں تاب جس کی ایسی تابانی میں رکھا ہے۔ عنایت میں بھی ایک طرز ستم محسوس ہوتا ہے، نہ لاؤں تاب جس کی ایسی تابانی میں رکھا ہے، اور دکھائی شان فکر اپنی تمہاری بادشاہی میں، دکھائی شان فکر اپنی تمہاری بادشاہی میں، فقیری عجز اپنے عہد سلطانی میں رکھا ہے۔ دکھائی شان فکر اپنی تمہاری بادشاہی میں، اور فقیری عجز اپنے عہد سلطانی میں رکھا ہے۔ ہے میری روح میرے جسم کے ہر ذرہ میں پنہاں،
ہے میری روح میرے جسم کے ہر ذرہ میں پنہاں، تو اپنے جسم کو ایک شہر روحانی میں رکھا ہے، اور دیار حسن میں خیرات کی خواہش نہیں رہتی۔ دیار حسن میں خیرات کی خواہش نہیں رہتی، بخیلوں نے بخیلی کو فراوانی میں رکھا ہے۔ دیار حسن میں خیرات کی خواہش نہیں رہتی، بخیلوں نے بخیلی کو فراوانی میں رکھا ہے، اور بہت سی بے نیازی اور ایک یادوں بھری گٹھڑی، بہت سی بے نیازی اور ایک یادوں بھری گٹھڑی، بڑا سامان اپنی خستہ سامانی میں رکھا ہے۔ بہت سی بے نیازی اور ایک یادوں بھری گٹھڑی، بڑا سامان اپنی خستہ سامانی میں رکھا ہے، اور یہاں سے رونقیں دکھ درد کی جاتی نہیں حیدر، یہاں سے رونقیں دکھ درد کی جاتی نہیں حیدر، دکھوں کا ایسا میلہ اپنی ویرانی میں رکھا ہے۔ یہاں سے رونقیں دکھ درد کی جاتی نہیں حیدر، دکھوں کا ایسا میلہ اپنی ویرانی میں رکھا ہے، نہ جانے کیوں تمناؤں کی طغیانی میں رکھا ہے، ابھی تک دل نے خود کو عہد نادان